عرب شریف میں 1922 میں ترکوں کی حکومت تھی جس کو سلطنت عثمانیہ سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں کوئی بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم کرتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ یورپ، امریکہ اور بڑے بڑے کنٹریاں تھی، عیسائی اور یہودی، تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا تو وہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ کچھ لوگ خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی بنانا شروع کر دی تھی، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے ایک شخص کو ڈھونڈا جو دھرم سے کرسچن تھا لیکن ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر یہ شک کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ عربی ہے یا غیر عربی۔ اس شخص نے اپنا کام شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوششیں کی کہ بھائیوں، ہم لوگ تو عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے ترک لوگ اجنبی ہیں، یعنی غیر عربی ہیں، تو ہم عربی لوگ غیر عربی کی حکومت اپنے اوپر کر کے برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وقت یہ سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک بھی نہ سنی۔ یہ شخص لارڈ آف عربی کے نام سے مشہور ہے، آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس آدمی کی ناکامیابی کے بعد امریکی نے ایک اور شخص کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کے بارے میں بھی آپ ویکیپیڈیا پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص ابن عبد الوہاب سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا، جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا مکہ، مدینہ، طائف جیسے عظیم شہروں میں خوریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں کو خوریزی نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس دن سے مسلمان زبل شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا۔ لہٰذا حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے اوپر سعودیہ عربیہ رکھا۔
لہٰذا جنت البقیع اور جنت المعالی میں صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی مزارات تھیں۔ ان تمام مزاروں کو ابن سعود نے زمین سے ملا دیا تھا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ حرم شریف میں جتنے بھی دروازے اور عمارتیں تھیں ان کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے۔ ان تمام کے ناموں کو بدل کر ابن سعود نے اپنی اولادوں کے ناموں پر رکھ دیا۔ لہٰذا یہودی اور عیسائیوں کو بھی عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا، وہاں پر ایک بہت بڑا جشن کا آیوجن کیا گیا، جس میں امریکہ، برطانیہ اور بڑے بڑے غیر مسلم دیش ہیں، ان تمام کے حکمران شامل ہوئے۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودی اور عیسائیوں کے بڑے بڑے سلطنتیں گھبرا جاتی تھیں، آج انہی تمام لوگوں کے پتلی بنا بیٹھا ہے سعودی عربیہ۔